پچھلی گفتگو میں ہم نے فرض، واجب، سنت، نفل نمازوں پر بات کی تھی، لیکن ایک بہت اہم نماز رہ گئی تھی، وہ ہے نماز جنازہ۔ جی بالکل۔ تو آج سوچا کہ اسی پر بات کریں۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس کے احکام کیا ہے، طریقہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ جی بہت اچھا موضوع ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یعنی یہ کہ اگر مسلمانوں کا ایک گروہ کچھ لوگ اسے ادا کر لیں تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اچھا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ادا نہ کرے تو پھر سب گناہگار ہوں گے۔ اوہ اچھا، تو یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ بالکل اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اس کا آپ دیکھیں بنیادی مقصد ہی دراصل مرحوم کے لیے دعا ہے، مغفرت کی، رحمت کی۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بڑی مختلف لگتی ہے عام نمازوں سے، مطلب نہ رکوع ہے، نہ سجدہ، اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں، تو پھر اس کی بنیاد کیا ہے؟ صحیح، یہ سوال اہم ہے۔ قرآن میں، حدیث میں اس کا ذکر کیسے آتا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو براہ راست نماز جنازہ کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ اچھا۔ ہاں، لیکن مرحومین کے لیے صلات کا حکم ہے، یعنی دعا کرنے کا۔ جیسے سورۃ التوبہ کی آیت 103 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرو، جی۔ بے شک تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ اور اسی صورت میں آگے آیت 84 میں منافقین کے لیے نماز پڑھنے سے یعنی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، تو اس سے مومنین کے لیے اس کا جواز نکلتا ہے۔ بالکل، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومنین کے لیے یہ دعا، یہ نماز مشروع ہے، اور احادیث میں تو بہت واضح طور پر اس کا حکم بھی ہے، اور فضیلت بھی بہت بیان ہوئی ہے۔ فضیلت جیسے؟ وہ مشہور حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ جو شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے، صرف شرکت کرتا ہے، اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے۔ 1 قرات؟ جی، 1 قرات، اور جو دفن تک ساتھ رہتا ہے اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ قرات کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ جتنا۔ اللہ اکبر، احد پہاڑ جتنا ثواب، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اچھا، تو یہ طریقہ کب شروع ہوا؟ مطلب یہ جو خاص طریقہ ہے 4 تکبیروں والا، یہ ہمیشہ سے تھا؟ نہیں، دیکھیں یہ جو موجودہ طریقہ ہے نماز جنازہ کا، یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مقرر ہوا۔ اچھا، مدینہ میں؟ جی، اگرچہ دیکھیں دعا کا اور تدفین کا تصور تو پہلے انبیاء کے دور میں بھی تھا، لیکن یہ خاص طریقہ، یہ 4 تکبیروں والا، یہ اسی امت کی خصوصیت ہے۔ اور سب سے پہلا جنازہ کس کا پڑھایا گیا تھا اس طریقے سے؟ کچھ اندازہ ہے روایات میں؟ جی، روایات میں آتا ہے اکثر کے مطابق سب سے پہلا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا پڑھایا تھا۔ اچھا، حضرت اسد بن زرارہ؟ جی، وہ انصار میں سے تھے، بالکل شروع میں اسلام لائے تھے۔ یہ تقریباً 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو طریقہ کیا ہے اس کا مختصراً؟ بہت سادہ ہے۔ نیت کی جاتی ہے، پھر امام 4 تکبیریں کہتا ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، جی۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، عموماً درود ابراہیمی، ٹھیک۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے خاص دعائیں ہیں، بالغ مرد، عورت، نابالغ بچہ، بچی، سب کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں۔ صحیح، مخصوص دعائیں۔ جی، اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھر دیا جاتا ہے، بس؟ نہ رکوع نہ سجدہ۔ یہ تو واضح ہو گیا، لیکن ایک بات جو مجھے ذرائع میں پڑھ کر بہت منفرد لگی، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز جنازہ کے بارے میں ہے۔ وہ کیسے ادا ہوئی تھی؟ وہ تو یقیناً عام جنازوں جیسی نہیں ہوگی۔ اوہ، وہ تو ایک بالکل ہی الگ، ایک خاص معاملہ تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جب 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی ایک امام نے نہیں پڑھائی، کوئی امامت نہیں ہوئی۔ کوئی امام نہیں تھا؟ تو پھر کیسے ہوا؟ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں آتے تھے، حجرہ مبارک میں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں جہاں آج روضہ مبارک ہے، جی ہاں، وہاں آتے تھے، اور ہر کوئی انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا تھا، درود پڑھتا تھا۔ انفرادی طور پر؟ جی بالکل، پہلے مرد آئے، پھر خواتین آئیں، پھر بچے آئے، گروہ در گروہ،
اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند تھا، آپ امام الانبیاء تھے، بے شک۔ تو کوئی انسان آپ کی نماز جنازہ کا امام کیسے بن سکتا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ سبحان اللہ، یہ تو واقعی ادب اور محبت کا ایک بے مثال واقعہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو سمیٹیں تو خلاصہ یہ نکلا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ جی، اس کا اصل مقصد مرحوم کے لیے اجتماعی دعا ہے، طریقہ منفرد ہے، 4 تکبیروں والا، بغیر رکوع سجدے کے۔ صحیح۔ ابتدا اس کی ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوئی، اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ایک بالکل ہی منفرد انداز میں ادا کیا گیا۔ بالکل، اور اس کی فضیلت، وہ قرات والی بات، وہ بھی ذہن میں رہے۔ جی ہاں، احد پہاڑ جتنا ثواب۔ بالکل، اور یہاں ایک بات جو مجھے لگتا ہے غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ ایک طرف حکم ہے فرض کفایہ کا، یعنی اجتماعی ذمہ داری، اور دوسری طرف شرکت پر اتنا بڑا انفرادی ثواب۔ یہ چیز کتنی خوبصورتی سے اجتماعی دعا کی اہمیت کو اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کو اجاگر کرتی ہے نا؟ بالکل صحیح کہا، یہ معاشرے کو جوڑنے والی چیز ہے۔ جی، خاص طور پر جب ہم اس کا موازنہ دوسری انفرادی عبادات سے کرتے ہیں تو یہ کمیونٹی کا احساس اور جو لوگ ہم سے چلے گئے ان کی یاد، ان کے لیے دعا، اس پر اسلام کتنا زور دیتا ہے، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے، یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک گہری عبادت اور معاشرتی عمل ہے۔ بالکل۔